मोमिनो, मैं आपको सलाम करता हूँ। गत जमात जो है उसमें खुदा का दूर है। मौलाना सुल्तान शाह फरमाया, जमात मेरा अंग है, जमात को सलाम। आजकल एक दो रोज में सताड़ा चालू होता है बतौर ख्याल का, इसके लिए बहुत लंबी आवाज नहीं करता। मैं आपके पास इंशाल्लाह 8-10 दिन ठहरूंगा। रे तू ही मेरा साचा साईया, जो जड़ जड़ी सत साजने, भाई जो जड़ जड़ी सत साजने, सो रहन रहे कभी ना उखड़े, भाई सो जड़ कभी ना उखड़े, जो लाख मिले लो हार रे, भाई मिले लो हार। मौलाना हाजिर इमाम पर सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद इला क़यामा, यानी कि दुरूद व सलाम मोहम्मद और उसकी आल पे क़यामत तक जारी रहे। और आज देखो 1400 साल हुए दुनिया भर के मुसलमान मोहम्मद और आल मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं। सलवात को दुरूद कहते हैं मुसलमान लोग। और इंशाअल्लाह इमाम की यह नस्ल, इमाम का सिलसिला, अहले बैत जो हैं वो क़यामत तक रहने वाले हैं, शायद इसके भी बाद। और ये सलवात जारी रहेगी। मैं आपको एक बात कहूँ, सलवात की बात कहूँ। चलते चलते कोई आदमी मिलता है, हम कहते हैं या अली मदद, तो वो आदमी चुप नहीं रहता, वो कहता है मौला अली मदद। अब आपने मोहम्मद और मोहम्मद की आल पे सलाम भेजा, तो क्या ये लोग चुप रहेंगे? वो आपको सामने जवाब देंगे। उनका जवाब क्या होगा? सलामत और खुशी। तुम सलामत रहो, खुशी रहो, आबाद रहो। रसूल अकरम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की आज 1400 बरस में कितनी आल हुई, लाखों आदमी हुए उसकी आल में। फिर हसन कबीर दिन के ज़माने तक, यानी 500 बरस पहले तक, फिर हसन कबीर दिन कहते हैं कि 7 लाख हुसैनी हुए, 700 हुसैनी, 7 लाख हुसैनी हुए, तो 500 बरस में तो और भी कई हो गए। तो एक सलवात पढ़ो तो ये लाखों मोहम्मद की आल के जो बुजुर्ग हैं वो हमें दुआ देते हैं। तो एक सलवात में कितना फ़ायदा है। इसलिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजादार फरमाया, सलवात बहुत पढ़ो, इससे तुमको जोर आएगा, तुम्हारी ताकत दिन ब दिन बढ़ेगी और तुम्हारे दुश्मन दफा होंगे। ये फरमान उस वक्त किया जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1894 में
1894 میں پہلی دفعہ چاند رات کی مجلس بنائی، اس وقت یہ فرمان کیا بہت صلوات پڑھو کہ تمہارا زور دن بدن بڑھے گا۔ صلوات پڑھنے سے انسان کے خیال پاک ہوتے ہیں، صلوات پڑھنے سے بدیاں دور ہوتی ہیں، صلوات پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صلوات پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور دل کی اندر جو خدورت ہے، دل کے اندر جو بے چینی ہے، وریز ہیں، یہ سب دور ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھو، زندہ رہو، اللہم صلی اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جو جڑ جڑی ست ساجنے، جڑ کہتے ہیں فاؤنڈیشن کا، رین رہے اپار۔ جڑ کیا ہے یہ جڑ ہے ایمان۔ ایمان کی بخشش خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ رسول اکرم فرمایا کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان سے ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کم نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو ایمان نہیں۔ خدا جب راضی ہوتا ہے تو اس کو ایمان کی بخشش دیتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی ہستی کو قبول کرنا۔ خدا تعالیٰ کی ہستی کو قبول کرنا یہ ایمان ہے، اور جب ایمان آتا ہے تو خدا کی امداد آتی ہے۔ یہ جو بخشش ہے اس مولا کی، یہ ایسی ہے، پیر کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی لوہار ہیں، لوہار کہتے ہیں بلیک سمتھ کو، وہ اپنے ہتھوڑے لے کے آئیں تو بھی یہ جڑ توڑ نہیں سکتے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ موت بھی اس کے سامنے ڈر جاتی ہے۔ ایسے ہماری ہسٹری کے اندر بہت سے واقعات ہیں کہ ایمان کی خاطر اپنے گلے کٹا دیے۔ پہلی لڑائی تھی ورلڈ وار فرسٹ، 1914 سے لے کے 1919 تک یہ وار چلی۔ 5.5 برس یہ لڑائی چلی۔ ایک طرف ترکی اور جرمنی کے ساتھ تھے، دوسری طرف برٹش اور یورپ کی دوسری طاقتیں تھیں۔ ترکی اس وقت جرمنی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس وقت ترکی پہ سلطان عبد الحمید کا راج تھا، وہ سنی تھا اور شیعوں کا دشمن تھا۔ سیریا میں ہمارے 2 لاکھ 2.5 لاکھ اسماعیلی تھے۔ پیسے کی سخت ضرورت تھی۔ سلطان کو کسی نے کان میں کہا کہ آغا خان برٹش کا دوست ہے، اور آغا خان کے مرید ادھر سلمیہ میں سیریا کے اندر وہ پیسے بھیجتے ہیں اس کو، اور ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس نے آدمی بھیج کے، پرسنلی آدمی بھیجا، سیریا کے گورنر کو میسج دیا کہ اسماعیلیوں کے پاس سے پیسے نکالو۔ اس وقت ایک مشنری دائی تھے اور ایک مکھی تھے، ان دونوں کو بلا کے کہا ہم نے سنا تمہارے پاس بہت مال ہے، آغا خان کو بھیجتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر آ کے تلاش کر لو۔ کچھ نہیں، انہوں نے یہ مال زمین میں دفن کر دیا تھا۔ ان دونوں کو، مکھی کو اور دائی کو، اس نے قید میں رکھا، جیل میں رکھا، کھانا پینا بند کر دیا۔ وہ جیل میں بیچارے گزر گئے۔ لیکن 2 آدمی رات کو پاؤں سے نکلے، الگ الگ راستے سے، 3 4 6 مہینے کے بعد بمبئی پہنچے۔ یہ واقعہ 1916 کا ہے، بہت برس پہلے میں نے کسی واعظ میں اس کا ذکر کیا تھا۔ جب یہ بامبے آئے تو مولانا سلطان محمد شاہ کی بامبے کے اندر پدرامنی تھی۔ مکھی کامڑیا کو مل کے امام کے حضور میں پہنچے۔ دنیا بھر میں امام بہت ناراض ہوئے، دلگیر ہوئے، اور امام نے ان کو یہ خبر دی کہ میرے یہ 2 مرید گزر گئے ہیں، جیل میں مر گئے ہیں۔ کامڑیا حاجی کامڑیا کھڑے تھے نزدیک۔ جی خدا بخیر، ابھی سنو، کہہ رہے ہیں کامڑیا حاجی کو، سلطان عبد الحمید کو کہہ دو کہ تم نے میرے مکھی، میرے دائی پہ ظلم کیا ہے، اما ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر دیں گے۔
ابھی کمڑی حاجی تھوڑا ادھر جا کے اس کو کہے، لیکن امام کے منہ میں سے یہ چیز نکل گئی، اے مومنو، صرف ہم اسماعیلی جانتے ہیں کہ امام ہے وہ خدا کا نور ہے۔ اس کے منہ سے جب کوئی چیز نکلتی تو تمام کائنات میں، ساری کوسموس کے اندر چینجز ہو جاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید مارا گیا، جیل میں گیا، اس کی سلطنت بگڑ گئی، ٹکڑے ہو گئے، سارا مڈل ایسٹ اس کا تھا، افغانستان تک اس کی حکومت تھی، اور ادھر لیبیا، الجیریا، موروکو تک اس کی حکومت تھی، ٹکڑے ہو گئے۔ امام جو ہے میرا، یہ جو میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا ہے 1916 کا، اس کے کہنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ مذہب کی خاطر ہر قیمت کے اوپر بھی جو مومن ہوتا ہے وہ جان دے دیتا ہے، لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتا۔ یہ جڑ ایسی ہے کہ مکھی مر گیا، بھوکے مر گیا، دائی مر گیا، اندر بھوکے مر گیا، لیکن انہوں نے اپنا ایمان خراب نہیں ہونے دیا، اپنے ایمان پہ قربان ہو گئے۔ یہ جڑ ہے ایمان کی۔ ایمان ہر حالت کے اندر انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ ایسے ہزاروں قصے ہماری اسماعیلی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام کی شناخت، حضرت امام کی فرمان برداری جب انسان کو ملتی ہے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ یہ خود نور ہے، اس سے دل میں یقین اور خوشی جو ہوتی ہے، اس سے وہ عمل کرتا ہے امام کے فرمان پہ، اور جب امام کے فرمان پہ عمل کرتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ امام کے مکھ میں سے جو چیز نکلتی ہے تو ساری خدا کی خدائی کائنات کے اندر چینجز ہو جاتے ہیں، ہر شے اس کے قبضے میں ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ ایک بہت بڑی خدا کی طاقت اور بخشش ہے۔ پہلے ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان نہیں تو باقی اس کے بعد سب کچھ غلط ہے۔ بیت الخیال روح کو اوپر پہنچانے کی بات ہے، بیت الخیال اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کی بات ہے، لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو بیت الخیال 1000 برس بھی کرو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بیت الخیال میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ ایمان کا پہلا کام یہ ہے کہ اگر امام کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، بہانہ مت بناؤ کہ نہیں میرے گھٹنے دکھتے ہیں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر امام کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اس میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا۔ امام کے فرمان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اس کا حکم سر پہ اٹھو۔ یہ فرمان برداری انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتی ہے۔ فرمان برداری کرنے سے انسان کو نور ملتا ہے، اور پھر وہ جو صبح عبادت پہ بیٹھتا ہے تو اس کو وہ بخششیں ملتی ہیں کہ جو انسان کی زبان کہہ نہیں سکتی، وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو جڑ جڑی ست ساجنے رہن رہے اپار، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، سو جڑ کبھی نہ اکھڑے جو لاکھ ملے لوہار۔ کتنی قربانیاں کی۔ میں 1962 میں ایران گیا، سارا ایران پھرا، 2 مہینے رہا ادھر، اور ایران کے نارتھ میں شمال کے اندر وہاں جا کے دیکھا، ایسے ایسے قصے دیکھے کہ اسماعیلیوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ ایک جگہ مکھی کمریا اور کچھ لوگ جو میرے ساتھ تھے، یہ میں بات کرتا ہوں، دیس باد بالا، ایک گاؤں کا نام ہے دیس باد بالا، پایا بھی ہے، دیس باد پایا، دیس باد بالا جو اوپر اونچا تھا۔ اس علاقے کے اندر گھومتے گھومتے مجھے مکھی صاحب کہتے ہیں یہ دیکھو
کیا دیکھا؟ درخت کی ٹہنیوں میں کچھ ہڈیاں لٹک رہی ہیں. مجھے بولے ترکی کے زمانے میں، سلطان عبدالحمید کے زمانے میں یہاں اسماعیلیوں کو الٹا ٹانگ دیتے تھے، پاؤں اوپر سر نیچے، اور باندھ دیتے تھے. وہ یوں ہی لٹکتا لٹکتا مر جاتا تھا، گل جاتا تھا، سڑ جاتا تھا، ہڈیاں جدا ہو جاتی تھی. کچھ ہڈیاں اسی طرح درختوں کے اوپر اٹک گئی جو آج تک کسی نے اس کو ہٹایا نہیں. اسماعیلیوں نے بڑے ظلم اٹھائے، بڑی سختیاں اٹھائی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان پکا رہا. آج تک یہ مذہب چلتا آتا ہے. آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو. آد اناد وہ وقت ہے، آد اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی کریشن سے پہلے، اور اناد اس کو کہتے ہیں کہ جو اس سے بھی پہلے ہو گئے. حضرت امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ آد اناد سے یہ ہمارا پنتھ، یہ مذہب چلا آتا ہے. کیونکہ یہ مذہب کیا ہے؟ حضرت امام کا حکم ماننا، یہ ہمارا مذہب ہے. یہ تمام چیزیں جو ہم جماعت خانے کے اندر کرتے ہیں، یہ جو رسوم ہیں، یہ رسمیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے دین کا پتہ چلے اور ان کے اندر ہمیں برکت ملتی رہے. نیاز پینے سے دل صاف ہوتا ہے. نیاز امام نے خود نے بنائی ہے. نیاز پینے سے بیماری دور ہوتی ہے، نیاز پینے سے یقین کامل ہوتا ہے، دسوند دینے سے امام کی محبت بڑھتی ہے، مہمانی لانے سے، امام کو مہمانی کھلانے سے ہمیں دنیا کے اندر برکت ملتی ہے. ایک بہت غریب شخص تھا، مہمانی رکھی امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں. پرانے زمانے کے اندر بڑے مزے تھے. ہر سال مولانا سلطان محمد شاہ بمبئی آتے تھے اور 40 50 مہمانیاں روز قبول کرتے تھے. ایک کرسی رکھی ہوئے، سامنے پاٹ پہ مہمانیاں پڑی ہوئے، ساری فیملی ایسا کر کے بیٹھی ہوئے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ادھر ہے، اور امام اٹھ کے ہر کرسی پہ جاوے، یعنی کہ ان کے گھروں پہ جاتا تھا. اس طرح سے ہوتا تھا. سخت غریب شخص تھا. رو پڑا مولا کے سامنے. کیا ہے؟ کہتا خداوند یہ مہمانی میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے. میری سخت حالت ایسی 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 ہے. حضرت امام اس کو کہتے ہیں ہم کو مہمانی کھلاؤ، مہمانی کرو. کیونکہ جب ہم آپس میں کسی کو کچھ کھلاتے ہیں تو اس کو بھی من ہوتا ہے وہ ہم کو کھلاتا ہے. یہ جو ریسیپروکسٹی ہے، جو ہم مولا کو جو دیتے ہیں وہ رکھتا نہیں ہے، وہ ایک کا تو 10 گنا زیادہ دیتا ہے. ہم کو مہمانی کھلاؤ. اگر اللہ میرا خدا نہ کرے کسی کو مال کی تکلیف ہوئے، امام کو مہمانی دو، لیکن یاد رکھو مہمانی سے اونچی دسوند ہے. مہمانی کرو اور دسوند نہ دو، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ دسوند اس کا حق ہے، اور مہمانی ہم اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کو خوشی ہوئے. ٹھیک ہے، کسی دوست سے آپ پیسے لے آؤ، $1000 ادھار مانگا، اس کو بولو میں تم کو 30 تاریخ کو واپس کر دوں گا. ابھی 30 تاریخ نہیں ہوئی، واپس نہیں کیا، اور اس کو بولو چلو نا چائے پئیں گے، تو چائے پیا، کھانا کھلاؤ، لنچ لے جاؤ. تو یہ کھانا، یہ لنچ سے وہ جو قرضہ ہے وہ تو معاف نہیں ہونے والا، وہ تو کھڑا ہے. دسوند جو ہے وہ امام کا حق ہے. اس کو کھانے والا امام کا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے امام کا حق کھایا ہے. اور وہ کبھی اونچا نہیں آئے گا، کتنی بھی عبادت کرے، کتنی بھی مہمانیاں کرے. مہمانی نہ کرو چلے گا، لیکن دسوند برابر دو. مہمانی کرو، اس سے ہم کو رزق میں برکت ہوگی. لیکن جو دسوند ہے اس سے تو آسمان زمین کانپتے ہیں. دسوند دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دسوند دینے سے اندر روشنی ہوتی ہے، دسوند دینے سے برکت ہوتی ہے، دسوند دینے سے آفتیں دور ہوتی ہیں.
दसवंत देने से खुदा की बरकतें उतरती हैं, वो दीन और दुनिया में चढ़ता रहता है, क्योंकि मौला उसका पार्टनर है। वो जो बिजनेस करता है उसमें मौला का हक है, इसलिए जब वो मौला को हक देता है तो मौला उसको दुआ आशीष देता है। हमारे मजहब की जो दो फाउंडेशंस है, ये जड़ की बात जो मैं कर रहा हूं ईमान की, ईमान टिका हुआ है दो चीजों पे, दसवंत और दुआ। 3 वक्त की दुआ और दसवंत, इनके ऊपर ईमान टिका है। इनमें से अगर एक टूट गया, खराब हो गया तो ईमान टूट जाएगा। दसवंत बहुत आला दर्जे की कुव्वत है। बैतुल ख्याल में अगर आगे बढ़ने का शौक है, अल्लाह मेरे अपनी दसवंत ठीक करो, अपनी दसवंत ठीक करो, क्योंकि दसवंत जो है ना वो उसका हक है। उसके हक में उंगली कभी मत डालो, सोचना भी नहीं। और अपनी छोटी औलाद को, छोटी औलाद से मेरा मतलब छोटी उम्र से, उनको अपने घर पे बैठ के दसवंत की बातें किया करो, ये इमाम का हक है। फिर कहते हैं कि शाह पीर ने तुम्हें लोभी मत जानो, यानी इमाम को, पीर को ऐसा मत समझना कि इसको लालच है हमारे पैसे की, वो पैसा उसके पास में हिसाब है। इमाम है, मालिक है। लड़ाई हुई, उस लड़ाई के अंदर, अली के जमाने की बात है, लड़ाई हुई, काफिर लोग भाग गए, हार गए। इनमें से एक बहुत बड़े घराने की एक लड़की, वो भी माल गनीमत में आ गई। तो अली को वो जो बांटने वाले थे, उन्होंने इस लड़की की अजमत और बड़ाई देख के कहा कि इसको खलीफा के पास भेज दो। तो मुर्तज़ा अली के घर में ये बांदी आ गई। वो जमाने में ये सब गुलाम होते थे। घर पे आ गई, घर की गरीबी देख के, मौला अली खलीफा है, अमीर है, घर में कोई फर्श नहीं, मिट्टी है, घर में पलंग नहीं, एक गदेला था चमड़े का, उस पे सोते थे। ये हालत देख के घबरा गई। इधर मैं गुलामड़ी बन के आई हूं, स्लेव गर्ल बन गई। कुछ काम निकला और मुर्तज़ा अली कूफा से बाहर चले गए। ये जो लड़की थी बड़ी काबिल लड़की थी। मौला की गैर हाजिरी में इसने कुछ जड़ी बूटी मुहैया की और बहुत बड़ी शील्ड थी पीतल की, पीतल यानी ब्रास, ब्रास की शील्ड थी। लड़ाई के वक्त मौला काम करते थे उससे, ढाल बना के। इसने आग जलाई, इस शील्ड को तपाया और वो जो इसने सामान तैयार किया था उसके ऊपर मला। वो सारी ढाल सोने की बन गई, क्योंकि वो लड़की जो थी वो कीमियागर थी। बड़ी खुश हुई दिल में कि अब मुझे मौला आज़ाद कर देगा। जब मौला वापस आए, मौका देखा, कहती कि सरकार एक बात कहनी है। क्या है? आपकी ये गरीबी देख के मुझे बहुत तरस आया है। मैंने ये ढाल सोने की बना दी है, तो अब मुझे आप आज़ाद कर दो। मौला ने ढाल देखा, 2 हाथ में पकड़ के इसको जोर से ऐसा हिलाया, वो वापस ब्रास की बन गई। हैरान हो गई। मौला फरमाया, तू ये समझती है कि मैं गरीब हूं? इधर बाहर एक पत्थर पड़ा था, मौला ने पांव से ठोकर मारी, वो सोना बन गया। हैरान हो गई, पांव पे पड़ी। मौला कहता है, ये मेरा एक तरीका है जिंदगी का, मुझे ये मालो दौलत, ये मेरे नौकर है, पैसे की जरूरत नहीं। ये तो दीन और दुनिया का बादशाह है। हमारे 2, 5, 10, 20, 25, $50 से क्या हजर इमाम के घोड़े चलते हैं? ये तो खुशनसीबी है कि वो कबूल करता है। याद रखो दीनदारो, इस्माइली दीन का जो एसेंस है ना, वो ये है, दसवंत बराबर दो। 3 वक्त की दुआ जिधर भी हो, जमात करने नहीं पहुंच सके जहां सही, लेकिन दुआ पढ़ लो। कभी लेट हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन दुआ पढ़ो।
اور اب رہی بات جماعت خانے کی، تو میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں 3 برس کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس، اس جماعت خانے میں واز کر چکا ہوں۔ جماعت خانہ یہ حضرت امام کا گھر ہے۔ جتنے بھی دنیا میں اندر 1,00,000 جماعت خانے بھی ہوں گے تو یہ 1,00,000 گھروں کے اندر اس کا نور چمک رہا ہے ہر وقت، صبح شام۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شام کو ہی دعا پڑھنے آتے ہیں تبھی ہوتا ہے، دن کے وقت بھی اس کا نور یہاں موجود ہے، 24 گھنٹے اس کا یہاں نور موجود ہے۔ اس لیے دن ہو کہ رات ہو، جماعت خانہ امام کا گھر ہے۔ حضرت امام نے جب بھی فرمان کیے تو وہ ایسا نہیں کہتا when you go to جماعت خانہ، ایسا نہیں بولتا when you come to جماعت خانہ، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے۔ جب تم میرے گھر پہ آتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب تم نہیں آتے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور ایسا دکھ ہوتا ہے کہ ایسا دکھ کوئی اور چیز مجھے نہیں دکھی کرتی۔ ہمارے جماعت خانے آنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ دھنی خوش ہوتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں، اور جب وہ ناراض تو نہیں ہوتا لیکن کہتا ہے مجھے ہرٹ کرتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے، اٹ ہرٹس می، مولا کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہرٹنگ ہے کہ اور کوئی دوسری چیز اتنا مجھے دکھ نہیں دیتی جتنا یہ کہ تم جماعت خانے نہیں آتے۔ اب مجھے بتاؤ، جماعت خانے نہیں آیا یعنی مولا کو دکھ دیا تو اس کی عبادت پھلے گی؟ مرشد کو دکھ دینے والا عبادت کرے، اس کی عبادت رد ہے، اس کو برکت نہیں ملتی، اس کی تندرستی اچھی نہیں، گھبراتا رہتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، کیا میرا کیا ہوگا، اس کو یقین نہیں، کتنی آفتیں بلائی ادھر ادھر سے چلی آتی ہیں۔ جماعت خانے نہ آیا، امام کو اس نے دکھ دیا ہے، اور دکھ دینے والا بندگی کرے کہ کچھ بھی کرے، امام کو دکھ دے کے سکھی ہو سکتے ہیں؟ میں ادھر سے چلتا ہوں۔ جو جڑ جڑی ست ساجنے، یہ جڑ ہے ایمان کی، ایمان اس کی بخشش ہے، اور ایمان ٹکا ہوا ہے 10 وقت اور 3 وقت کی دعا پہ۔ اور اس کے لیے جب ہم حضرت امام کو محبت کرتے ہیں تو ہم تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ محبت ہونی چاہیے، اور محبت دسوند کے بغیر محبت نہیں ہوتی، دسوند کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، دسوند کے بغیر دل کو شانتی نہیں ملتی، کئی طرح کے دکھ آ کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دسوند مال واجب ہے، اس لیے ہمارے مذہب کے یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو بیت الخیال میں کام آنا ہے، اس لیے اپنی فاؤنڈیشن کو درست کرو۔ 7 دن کا ستارہ امام سلطان محمد شاہ نے 12 ستارے کہے تھے جنگ بار میں، بیت الخیال کے 12 ستارے تھے، ہر مہینے 1 ستارہ شروع کیا جاتا تھا۔ دوسری دفعہ جب مولا زنزبار آئے تو فرمان کیا 7 عورتوں کے لیے 5 مردوں کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کا جماعت خانہ جدا ہوتا تھا، ایک ہی ہال میں نہیں ہوتا تھا۔ کبھی زنزبار جاؤ تو دیکھنا ادھر زنزبار کے جماعت خانے کے اندر عورتوں کا جماعت خانہ ہی جدا ہے، لیکن پھر بعد میں امام نے 5 ستارے کر دیے، اور حضرت امام کے پاس پاکستانیوں نے کچھ عرض کی ہوگی تو ماں باپ فرمایا اچھا 4 بنا دو، 4 ہو گئے۔ ابھی کیوں ایسا ہوا، مولا کو عرض کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ میں آپ کو ایک بات کہوں تھا، آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انشاءاللہ کل لیڈر بنیں گے، آپ میں سے کوئی مکھی بنے گا، کوئی پریسیڈنٹ بنے گا، اور یہ سلسلہ تو جاری رہے گا نا۔ حضرت امام بیٹھا ہے آرام سے، اور خود بخود بغیر کسی کے کہنے سے اس نے کوئی حکم کیا، وہ امر الہی ہے، وہ حکم خداوندی ہے، وہ آسمان زمین کے اندر کام کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی
ہمارے لیڈر مولا کے پاس جا کے کہتے ہیں خداوند یہ فلانی چیز ہے، یہ ہمیں ٹھیک نہیں ہے. اچھا چلو چھوڑ دو. مولا نے اس چیز کو نکال دیا. ابھی میں آپ کو مثال دوں. سلطان محمد شاہ نے فرمایا بیت الخیال کے ستاڑے میں گوشت مچھی مت کھاؤ. اچھا یہ سلسلہ چلا آتا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ نکلے، سلطان محمد شاہ کا وعدہ ختم ہو گیا اور حضرت امام بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ بھی یہ ہارورڈ کا گریجویٹ ہے، نیا نیا آدمی ہے، اس کو تھوڑا بنا لے میں. تو خداوند ہم مسلمان ہیں، گوشت مچھی سے بغیر نہیں رہ سکتے. مولانا حضرت امام نے کیا بولا پتہ ہے، ہو سکے بن سکے تو ٹھیک ہے، نہ صحیح. اب وہ جو فرمان ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کیونکہ اس نے خود نے فرمان کیا. اب ہم اس فرمان کو توڑ مروڑ کے امام کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں. اچھا چلو کھا لو مچھی، کوئی بات نہیں. یہ فرمان نہیں ہے. ہم نے امام کو عرض کر کے اتنی سہولت لے لی، یہ فرمان نہیں ہے. جو وہ کہے وہ فرمان ہے. ہمارے کہنے سے اگر کوئی چیز بدل گئی، یہ رہی چائے. دیندارو، مولا کہتا ہے کہ صبح 4 بجے سے پہلے چائے مت پیو. یہ بیت الخیال کی بات کرتا ہوں. چائے حرام نہیں ہے. کیوں کہا مولا نے؟ وہ مولا بہتر جانتا ہے. اس وقت بھگت بیٹھا ہوا تھا، کہتے خداوند ہم صبح چائے پیتے ہیں نیندر ٹالنے کے لیے کہ ہم کو نیند نہ آوے. ایسا؟ اچھا دیکھو، نیند نہ آوے اس کے لیے تم چھوٹی کاوے کی پیالی پیو، کہ چائے نہیں پیو. کھوجا مانے آج تک ہم چائے پیتے ہیں. ہر ایک آدمی کے گھر میں آج الیکٹرک کا زمانہ ہے، 2 منٹ میں چائے تیار ہو سکتی ہے. گھر پہ نہیں پیئیں گے، جماعت خانے پیئیں گے. اور کئی لوگ تو جیسے ہی 4 بجے عبادت شروع ہوتی ہے اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں. فرمان محبت کہاں گئی؟ ہمیں چائے اتنی پیاری ہے کہ ہم نے عبادت چھوڑ دی اس کے لیے. اے مومنو، اپنے دل میں سوچو تو صحیح، کیا کر رہے ہو؟ اور میں ایک اور بات پوچھوں، دسوند کی بات میں نے کی ہے، آپ کو میری جیسی باتیں کوئی مشنری نہیں کریں گے، اس لیے کہ مجھے امام سلطان محمد شاہ نے حکم کیا ہے. ابو علی، حق بات کہنا، کوئی سے ڈرنا نہیں، میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے. میں یہ پوچھوں، جو آدمی ہر روز چائے پیتے ہیں جماعت خانے میں، ایک برس میں کبھی 100 دفعہ چائے پی تو 10 سینٹ بھی گنو تو $10 ہوتے ہیں. یہ چائے میں جو پی ہے کبھی 10 ون نکالی؟ کیونکہ یہ مال مولا کا نہیں ہے، اور مولا کا مال تو کھا بھی نہیں سکتے. لیکن مکھی کمریا یا فنڈ فاڑا کر کے ہم نے چائے بنائی تو ہم چائے روز پیتے ہیں. ہم کو کبھی یہ خیال آیا کہ اس چائے کے میں 2 سینٹ 10 ون تو دوں؟ مذہب جو ہے نا، وہ انسان کو بیدار کرتا ہے، اویکننگ دیتا ہے. مذہب انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے. مذہب انسان کو لائٹ دیتا ہے، اس کے ہر کام کا جائزہ لیتا ہے. میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہر وقت اپنے ایکشن کا، اپنے خیال کا، اپنے عمل کا وہ تول کرتا رہتا ہے. از اٹ اوکے؟ از اٹ اوکے؟ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں برابر ہے؟ اپنے دل سے پوچھو. بیت الخیال پہ واز کرو، بھائی کرو، ٹھیک ہے، کیا کرے؟ یہ باتیں ہیں جو بیت الخیال کو اونچا اٹھاتی ہیں، جو میں آپ کو کر رہا ہوں. اپنی حالت کو ایسا بناؤ کہ بیت الخیال آپ کو پر لگا دے، ایروپلین کی طرح اڑتے رہو. اعمال سب سے بڑی چیز ہے، فرمان برداری سب سے بڑی چیز ہے. دل کے اندر امام کی محبت ہونی چاہیے. وہ لوگ بھی تھے، کنواں ہے، کنواں ویل، اس کے اوپر پاٹیاں رکھ کے
काला रूड़ा इस पाटिये पे बैठते थे, नीचे पानी है, जरा झोंका आ जाए तो गिर पड़े पानी में। लेकिन ये पाटिये के ऊपर, इस प्लैंक के ऊपर काला रूड़ा 6 घंटे, रात को 12 बजे से ले सुबह 6 बजे तक 6 घंटे इबादत करते थे। ऐसे लोग भी थे ना, 6 घंटे इबादत। किसी ने पूछा, भगत साहब ये कुएं के ऊपर आपने ऐसा पाटिया लगाया? कहते बेटा बात ही ऐसी है, गर्मी बहुत है तो कुएं के ऊपर इस तरह बैठने से नीचे से पानी की ठंडक मिलती है, आराम से बैठा हूँ। बैठा 6 घंटे इबादत में बैठा है प्लैंक के ऊपर, जरा झोंक आ जावे तो अंदर गिर पड़े, लेकिन झोंक आवे ही नहीं। जब गुजर गया तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, वल्ला काला रूड़ा जब दुनिया में हयात था तो 4 आसमान तक की उसको खबर थी कि 4 आसमान में क्या हो रहा है। हमारी जमात के अंदर बड़े बड़े जबरदस्त बहादुर आदमी पैदा हुए हैं, बड़े बड़े आबिद पैदा हुए हैं, बड़े बड़े ताकतवर पैदा हुए हैं। वजीर रहमू ग्वादर वाले जब गुजर गया तो माँ बाप कहता है कि 10,000 आदमियों को अपने साथ ले गया है और हमने उसको अहले बैत में कबूल किया है। हाँ, कैसा कैसा आदमी होगा कि ईमान की अहले बैत में मेंबर बन गया। जैसे कि मौला अली के जमाने में सुलेमान फारसी को अहले बैत का दर्जा मिला और उसको कहा 10,000 आदमियों को तार गया। वजीर इस्माइल गांगी गुजर गए तो इमाम अली शाह माँ बाप ने उसको पीर का दर्जा दिया है। कैसे कैसे लोग थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी दुनिया में जमातों में घूमता रहता हूँ, आज भी हमारी जमातों के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे बहादुर रूहानी लोग हैं, आज भी हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारी जमातों के अंदर आलसू हैं, लेजी हैं, कमजोर हैं, बेदरकार हैं, परवाह नहीं मजहब की, मजहब के लिए सीरियस नहीं है। हमारी जमात के मेजॉरिटी लोग जो हैं, बुढ़े बच्चे औरतें मर्द सबको मिला के कहता हूँ, हमारी जमात के अंदर मोस्टली लोग जो है अपने मजहब से बेदरकार हैं, लेजी हैं, केयर नहीं करते, तो मार खाते हैं। ए मोमिनो, ये मजहब नबियों का मजहब है, पीरों का मजहब है, ये मजहब नूरानी मजहब है। आम दुनिया में जितने मज़ाहब हैं उनके सामने अपने मजहब को सामने मत रखो, उसकी कोई हस्ती भी नहीं है किसी की। ये नूर हमारे अंदर मौजूद है, अपने मजहब से फायदा उठाओ और वल्लाह बिल्लाह फायदा मिलता है। हजर इमाम से मोहब्बत करो और मोहब्बत नहीं होगी जब तक कि 10 बराबर नहीं, और 10 बराबर होए, दुआ पढ़ो बराबर, ईमान मजबूत होगा। और ईमान जो है ना वो नूर है, ईमान नूर है। जब ईमान चमकता है तो सारा अंतकरण भी और सार बाहर भी उसकी जिंदगी नूर से भर जाती है। अपनी मजहब को समझो, स्टडी करो, हिम्मत रखो, काबिल हो। मौला आपको दीन और दुनिया में सुखी आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, नाफरमानी से बचावे, बदियों बुराइयों से बचावे, गुनाहों से बचावे। मैं एक बात और करूँ, हम हर रोज़ दुआ मांगते हैं, मौला गुनाह माफ़ कर, लेकिन ये दुआ भी मांगो कि या मौला गुनाह से बचा। गुनाह से बचने की मौला से ताकत मांगो। आपके रोज़ी रोज़गार में मौला बरकत देवे, आपकी आल औलाद में सुख शांति मोहब्बत इत्तफाक देवे, आपके सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत देवे, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आपके दुश्मनों को दफ़ा दूर करे, आफत बलाएं दफ़ा दूर करे, रहमतें देवे, नवाज़िशें देवे, नेमतें देवे, बरकतें देवे, खुशियाँ देवे, अपनी पनाह और छत्र छाया में रखे।